الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں کچھ ایسی باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا جن کے متعلق اللہ مالک نے انسانوں کے لیے قطعی حکم نازل فرمایا کہ یہ تم پہ حرام ہے۔ ان میں 4 چیزوں کا تذکرہ کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پہ ہم نے نشہ ہر قسم کا حرام کیا ہے۔ والمیسر، جوا، والانصاب، غیر اللہ کے نام پہ کسی بھی طریقے سے قربانی کرنا یا ویسے نظر و نیاز دینا، والازلام، اور لاٹری کی جملہ قسمیں جو ہیں اللہ نے تم پہ حرام کی ہیں۔ رجسن، یہ پلید ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح اللہ نے بہت سی چیزیں جو ہماری زندگی کے اندر ہیں، ان میں کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے کہ یہ تمہارے لیے حلال اور طیب ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا قطعی حکم ہے یہ حرام ہے، انہیں نہیں کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی انسان دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے، پھر وہ ان حدود کا پابند ہے جو اللہ نے اس کے درمیان قائم کی ہے، یعنی یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لوگوں یہ بات یاد رکھو، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، وبینہما متشابہات، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شک والی ہیں۔ پھر آپ نے مثال دی جس طرح دو قطع زمین ہوتی ہے، ان کے درمیان ایک پگ ڈڈی ہے جو دونوں کو الگ الگ کرتی ہے، اور ہر شخص ادھر کا مالک بھی سمجھتا ہے یہ میری ہے، ادھر والا مالک سمجھتا ہے یہ میری ہے۔ کہا اس کی مثال اسی طرح ہے کہ یہ شک والی چیز ہے، جس نے اپنے آپ کو شک والی چیز سے بچایا اس نے اپنے ایمان اور عزت کو بچا لیا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگی کا سب سے قیمتی متاع ہمارا مال و دولت نہیں ہے، ہماری اولاد نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی بہت بڑے انعام اور نعمتیں ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ ہمارا دنیا کے سارے اثاثے یہ ہماری بہت بڑی ہمارے پاس نعمت نہیں، سب سے بڑی نعمت جو ایک مسلمان کے پاس ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ اگر ایمان اس کے پاس ہے تو یہ اللہ کی نظروں میں اس کے پاس دنیا کا ایک ٹکا بھی موجود نہیں، یہ دن سے رات تک فاقوں میں رہ کے تڑپتا کیوں نہیں، اللہ کی نظروں میں وہ ایک ایسے انسان سے پسندیدہ ہے، اللہ کو وہ خوبصورت لگتا ہے جس کے پاس دنیا کی بے شمار نعمتیں ہیں اور وہ اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھتا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کا پسندیدہ بننے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی حدود کی پابندی ہمارے اوپر لازم ہے۔ جو انسان ان حدود کو پامال کرے گا، آپ دیکھ لیں دنیا کی مثال ہے کہ ہم دنیا کے مختلف ممالک بنے ہوئے ہیں، ہر ملک کی ایک سرحد ہے، آپ وہاں سے ایک قدم دوسری طرف رکھیں آپ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس ظلم کی پاداش میں بعض اوقات دوسرا ملک گولی تک مار دیتا ہے، جان لے لیتا ہے کہ اس نے حد کو کراس کیا ہے، یہ اپنے ملک کی حد سے آگے بڑھا ہے۔ لوگوں اسی طرح یہ حرمات، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، یہ بھی اللہ کی حدیں ہیں، جو ان کو کراس کرے گا وہ اپنی ہلاکت کو خود دعوت دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 168 پڑھی ہے۔ اللہ دنیا کے سارے انسانوں کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ زمین کے اندر میں بے شمار چیزیں بکھیری ہیں، اس میں کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ موذی ہیں، کچھ تمہارے موافق ہیں، کچھ تمہارے خیر کے لیے ہیں، کچھ انسان کے خلاف چلتی ہیں۔ اسی طرح کہا کہ زمین کے اندر میں نے جو کچھ رکھا ہے تمہارا حق صرف یہ ہے کہ حلالا طیبا، جو پاکیزہ ہے، جو حلال ہے، صرف اس کو کھانا ہے، جو حرام ہے تمہارے لیے اس رستے کو اختیار نہیں کرنا۔ اور کہا جو ایسا کرتا ہے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، تمہارا رحمان تمہارا رب ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے، وہ تمہیں غلط سمت نہیں جانے دینے چاہتا، وہ جس بات میں تمہارا نقصان ہے تمہارے نقصان سے بچانا چاہتا ہے، تمہیں ہلاکت کے گڑھوں سے نکالنا چاہتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تمہارا رب جو ہے تم رحمان ہے، جو رحیم ہے، تم پہ مہربانی کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم کسی غلط سمت میں چلے جاؤ۔ اس لیے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، اس کے پیچھے نہ چلنا، جن باتوں کا وہ حکم دے اسے نہ ماننا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس حقیقت سے ہر دانا انسان، ہر عقل مند انسان واقف ہے کہ دشمن کبھی بھی دشمن کی خیر نہیں سوچتا، وہ ہمیشہ اسے ایسا رستہ بتاتا ہے۔ آپ دیکھیں بے شمار لوگ ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں
کہ وہ اپنے دشمن کے بیٹے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوستی بڑھاتے ہوئے اسے ایک غلط رستے پہ اپنے پاس سے پیسے لگا کے غلط رستے پہ ڈال دیتے ہیں. کسی کے بیٹے کو نشے پہ ڈال دیا, کسی کے بیٹے کو کسی غلط جگہ پہ لے گئے, اسے ایسی لذت میں ڈال دیا, وہ دوست سمجھتے ہوئے وہ ایک غلط رستے پہ چل پڑتا ہے. جب وہ وہاں انتہائی غرق ہو جاتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان کا مسئلہ حل ہو گیا, کیونکہ وہ چاہتے ہی یہ تھے کہ ہم انڈائریکٹ طریقے سے اس سے بدلہ لیں تاکہ یہ انسان یا اس کی اولاد ذلیل ہو جائے, یہ وہ اپنی عزت برقرار نہ رکھ سکے. اسی طرح شیطان جو ہے چونکہ میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کے کلیش کی وجہ سے جنت سے نکلا, اللہ رب العزت نے اسی انسان کی وجہ سے اسے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, قیامت تک کے لیے تو لعنتی ہے, اب یہاں سے نکل جا. اب کس طرح ممکن ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس انسان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا, اس انسان کی وجہ سے میں اللہ کے قرب سے دور ہوا, آج ایک راندہ درگاہ ہوں, آج من پہ لعنتیں برستی ہیں اس انسان کی وجہ سے. اور اس نے پہلے دن اللہ رب العزت کے حضور قسم اٹھائی تھی, کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. اب یہ اس نے قسم اٹھائی ہے اور ایک چیلنج کیا تھا, تو اللہ رب العزت نے کہا پھر سن لے, قال فالحق والحق اقول, میں سچا ہوں میری بات بھی سچی ہے, اور یہ بات یاد رکھ کہ قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم ممن تبعک منہم اجمعین. اب یہ بات غور سے سن لے اور تیری بات ماننے والے بھی غور سے سن لیں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ, جو تیری بات مانے گا, جو تیرے پیچھے چلے گا, جو تیرے کہے پہ اپنی زندگی گزارے گا, تجھے اور اس دونوں کو میں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. العیاذ باللہ, اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں, میری عزیز بہنوں, ہم میں سے کسی انسان کو جب اللہ کسی چیز کے متعلق کہتا ہے یہ کام نہ کرو, ہمیں تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کیوں روکتا ہے, ہمیں ہمارے معاملے میں کیوں مداخلت کرتا ہے, ہمیں اپنی مرضی سے زندگی کیوں نہیں بسر کرنے دیتا. میرے عزیز بھائیوں, اپنی مرضی کی زندگی وہ جنت میں دینے والا ہے, اور اللہ ہم سب کے نصیب میں کر دے. تو جو انسان آج کے دن, آج جو دنیا میں دن گزار رہا ہے, اس میں پابندی کرتا ہے. آپ دیکھیں نا, ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جو سکول جن میں ہم اپنے بچوں کو داخل کراتے ہیں, اگر اس میں ڈسپلن کی پابندی ہے, وہ پڑھائی کے معاملے میں ان کا ایک شیڈیول ہے, وہ وقت کو مقرر, ہر وقت کے لیے, ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کرتے ہیں, اور اس سکول سے نکلنے والے بچے آنے والے وقتوں میں بہت بڑے بڑے مناصب پہ فائز ہوتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے ایک ڈسپلن کی پابندی کروائی, اور آنے والے دنوں میں وہی بچہ, جبکہ ایک دوسرا بچہ جو اسی کا ہمجولی تھا, اسی سے ملنے والا, اسی کے عزیزوں میں سے تھا, وہ ایک ایسے سکول میں داخل کر دیا گیا جس میں پابندی نہیں تھی, مرضی سے پڑھتے تھے, نہ مرضی آئے نہیں آئے تو پڑھ لیا, نہ آئے تو کسی نے نہ پوچھا. وہ کبھی بھی آنے والے وقتوں میں اچھی زندگی نہیں گزارتے. اسی طرح یہ دنیا بھی ایک سکول ہے, اس میں اگر ہم اللہ رب العزت نے جو ڈسپلن بنایا ہے ایک مسلمان کے لیے, بلکہ ہر انسان کے لیے, ہم اس ڈسپلن کی پابندی کریں گے تو ہمارے لیے آنے والا وقت خوشحالی کا, خوشی کا, اپنی مرضی کا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کسی انسان کے اندر کبھی بھی دو خوف نہیں جمع کریں گے. جو شخص دنیا کی زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارتا ہے, یعنی آپ دیکھیں ہم میں سے ہر انسان, وہ جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں.
ایک اللہ نے جائز رستہ بنایا ہے، ایک ناجائز بنایا ہے۔ اگر وہ جائز رستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، اس کا کام بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ ناجائز رستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ ناراض بھی ہوتے ہیں اور وہ ہلاکت میں بھی پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر ہم کوئی بھی جائز رستہ اختیار کرتے ہیں تو دنیا میں عزت ملتی ہے، لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ فلاں شخص کردار کا بڑا صاف ہے، اس کے سامنے اتنی فلاں کام جو اتنے فائدے مند تھا رکھا گیا، چونکہ حرام تھا اس نے ٹھوکر مار دی، اس نے قبول نہیں کیا۔ اور ایسا انسان، اللہ لوگوں کے اندر دو چیزیں ڈالتا ہے، جو انسان اپنے کردار میں صاف ہو، جو حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہو، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، لوگ اس ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ اور دوسری بات، اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک حیا ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ بدماش نہیں ہوتا، بدماش سے اس کی بدماشی کے خوف کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن ایک با کردار انسان سے اگر کوئی انسان اس کی حیا کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے دل میں اس کا خوف ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، سب سے زیادہ اللہ کے مقرب، آپ فرماتے ہیں اللہ نے میرے متعلق میرے دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت دور بھی ہو تو اللہ روب ڈال دیتا ہے۔ یعنی حالانکہ آپ دیکھیں، آپ کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیں، کیا آپ لڑتے تھے؟ کیا آپ لوگوں کو مارتے تھے؟ کیا آپ کے خوف کی وجہ سے یہ سب کچھ تھا؟ نہیں، آپ کے تقوی کی وجہ سے، آپ کی طہارت اور آپ کے کردار کی وجہ سے یہ تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے مخلوق کے دلوں میں ایک خوف ڈال دیتا تھا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، کسی بھی ادارے میں اگر کوئی با کردار انسان اس کے سب سے بڑے منصب پہ بٹھا دیا جائے، حالانکہ وہ پہلے سب لوگ کرپٹ تھے، کرپشن کرتے تھے اور غلط کام میں ملوث تھے، لوگوں کے دلوں میں کوئی خوف نہیں تھا، ایک بندہ آنے کی وجہ سے پورے ادارے کی بلکہ اس پورے ایریے کی کایا بدل جاتی ہے، ایک بندے کے کردار کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت ہر مسلمان کو ایسا کریکٹر عطا کرنا چاہتا ہے کہ جو ایک معاشرے کے اندر ایک خوبصورت کردار بنے، جس کے ساتھ معاشرے کو فائدہ ہو اور معاشرے میں امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمارا نصیب ایسا کر دے۔ لیکن یہ بنے گا کیسے؟ وہ کردار سے، اگر انسان اللہ کی حدود کی پابندی کرے گا، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے انہیں حلال مانے۔ اللہ رب العزت دیکھیں واضح طور پہ سارے انسانوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سب کچھ ملے گا۔ یہاں دیکھیں مشروب میں ہمیں خوبصورت سے خوبصورت مشروب ملتا ہے، لیکن پینے والے شراب کی گند ہی پیتے ہیں، اسی خباثت میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کھانے کے لیے ہر کچھ رکھا ہے، کچھ لوگ کھاتے ہی خنزیر ہیں، تو یہ اپنا اپنا مقدر ہے۔ ہمیں اپنے دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، ہر انسان نے اپنے مقدر کو خود بنانا ہے، وہ حلال بنا لے یا حرام بنا لے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال کئی مرتبہ عرض کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تاریخ میں آتا ہے، جب آپ خلیفہ راشد امیر المومنین تھے، اس وقت آپ بازار کے حالات معلوم کرنے کے لیے بازار میں تشریف لے گئے۔ آپ کے پاس اونٹ تھا، سواری پہ گئے، بازار کے باہر ایک مزدور کو دیکھا، اسے کہا بھائی اس کو پکڑو، اس کی حفاظت کرو، میں بازار سے واپسی پہ تمہیں اجرت دے دوں گا۔ مزدور اجرت کے لیے بیٹھتا ہے، وہ بیٹھ گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں لوگوں سے ملتے ملاتے، ان سے گفتگو کرتے، ان کے حالات معلوم کرتے، کچھ دیر لگ گئی۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ وقت بڑا ہو گیا ہے، میں اس مزدور کو جس کی ڈیوٹی لگا کے آیا ہوں اپنی سواری کی حفاظت کے لیے 3 درہم دوں گا۔ آپ جب واپس آئے تو دیکھا ان کی سواری کی مہار نہیں تھی، وہ بغیر مہار کے پھر رہا تھا۔
افسوس ہوا کہ یہ اس نے کیا کیا. آپ واپس پلٹے اور بازار میں آ کے ایک دکان سے مہار خریدنے کے لیے دیکھنے لگے تو آپ کی اپنی مہار وہیں پہ پڑی ہوئی تھی. یعنی جو آپ کی سواری کی مہار کہتے ہیں اونٹ کے ناک میں ایک نکیل ڈالی جاتی ہے، اس کو مہار کہتے ہیں، وہ پڑی ہوئی ہے. آپ نے اسے پوچھا میرے بھائی یہ کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے 3 درہم میں مجھے بیچی اور چلا گیا. آپ کہنے لگے اللہ اکبر. اس نے صبر نہیں کیا. میں تو خود سوچ رکھا تھا کہ میں 3 درہم اسے اجرت دوں گا، لیکن اس نے جلدی کرتے ہوئے وہ 3 درہم حرام طریقے سے حاصل کر لیے. مقدر اس کا 3 درہم تھا. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، مقدر وہ ہے جو اللہ نے لکھ دیا ہے. اب ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس مقدر کو حلال طریقے سے لیتے ہیں یا حرام طریقے سے. حرام طریقے سے اب ہم زیادہ نہیں لے سکتے، کیونکہ جس طرح موت کا وقت متعین ہے، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. اگر کسی کے مقدر میں قتل لکھا ہوا ہے تو اس نے قتل ہونا ہے. اگر کسی نے اپنی چارپائی پہ لیٹ کے بیماری کی حالت میں مرنا ہے تو وہ ہوگا. اگر کسی ایکسیڈنٹ میں کسی نے فوت ہونا ہے تو وہ اس طرح ہوگا. یہ اللہ نے جو نصیب لکھ دیا ہے وہ اسی طرح ہوگا. لیکن انسان جو ہے یہ اپنی مرضی سے حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے یہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے. آپ دیکھیں بعض لوگوں کو لوگ قتل کرتے ہیں، کئی اپنے آپ کو خود قتل کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں. تو اب اگر کسی نے قتل کیا تو وہ ایک مظلوم قتل ہوا اور اسے اس کا بدلہ ملے گا. قیامت کے دن اس کا وبال اس پہ ہوگا جس نے اسے مارا. یا تو وہ اپنی نیکیاں دے گا یا اس کی برائیاں اس پہ لا دی جائے گی اور اس کے لیے ریلیف مل جائے گا. اور ایک وہ ہے جس نے اپنے آپ کو مارا، قتل اس نے بھی کیا، اپنی زندگی بھی ختم کر لی اور ہمیشہ کے لیے جہنم بھی خرید لی. تو اس لیے اسی طرح ہم جو مال کماتے ہیں، جس کے مختلف طریقے ہیں، ملازمت کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، شراکت کرتے ہوئے، کسی بھی طریقے سے یا زندگی کے دوسرے معاملات، اللہ رب العزت نے فرمایا زمین میں بکھرا سب کچھ ہے، ہر چیز ملے گی. جو چاہے گا انسان، لیس للانسان الا ما سعی، جو انسان جیسی کوشش کرے گا ویسا اسے مل جائے گا. ایک بدکار آدمی، اس کی کوشش محنت بدکاری کے لیے ہوتی ہے، اور جب وہ محنت کرتا ہے اس کا عوض اسے مل جاتا ہے. ایک شخص نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس نیکی کا انجام بالآخر اسے بھلائی مل جاتی ہے. تو جو انسان جیسی کوشش کرتا ہے ویسا اس کا مقدر بن جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنا مقدر اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 4 چیزوں کا اللہ سے سوال کرتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. اے اللہ ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہو. اب آپ دیکھتے ہیں بعض علوم ایسے ہیں جو پڑھنے کے باوجود انسان منفی طریقے سے چلتا ہوا اسے غلط استعمال کرتا ہے. وہ اس کا پڑھا ہوا علم اس کے لیے نفع مند نہیں ہے، بلکہ وہی علم اس کے لیے نقصان کا سبب ہے. کہا اے اللہ ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو مجھے علم ملے لیکن میرے لیے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ہو. ورزقا طیبا، ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاک ہو. وعملا متقبلا، اور عمل ہر انسان کرتا ہے لیکن قبول کسی کسی کا ہوتا ہے. اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کا رزق ٹھیک نہیں ہوتا. دیکھیں رزق حرام کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ وہ اس پہ بھی عرض کروں گا. تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ رب العزت سے جب بھی مانگا طیب مانگا. اللہم انی اسألک علما نافعا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمن کہا
جب فجر کی نماز ختم کرو سلام پھر جائے، اور سب سے پہلے جن کلمات کا اللہ سے سوال کرنا ہے وہ 3 چیزیں یہی ہیں: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو میرے لیے فائدہ مند ہو، ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاکیزہ اور طیب ہو، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ اب یہی تینوں چیزیں اگر منفی طریقے سے انسان حاصل کرتا ہے تو یہی چیزیں انسان کے لیے وبال ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ اللہ ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع مند نہ ہو، ومن قلب لا یخشع، ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس میں تیرا خوف نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، ایسے جسم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی بھوک نہ مٹے، ومن دعوت لا یستجاب لها، اللہ ایسی دعا سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو مانگوں تو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اب یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے، ایک انسان دعا مانگے قبول نہ ہو، ایک انسان کے جسم کی بھوک نہ مٹے، ایک انسان کو اللہ نے دل دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، اس کے دل میں خوف خدا نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے جن کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیابی کا تمغہ پائیں گے، ان کے متعلق فرمایا بقلب سلیم، اچھا دل لے کے میرے پاس جو آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو اچھا دل کون سا ہے؟ جو اللہ کی ان حدود کو سمجھے، یہ نہیں کہ ہر بات کو اگنور کر دے، دیکھیں یہ ابھی بڑا وقت ہے، ابھی کچھ بنا لیتے ہیں معافی مانگ لیں گے۔ ہمارے معاشرے میں سوچ یہ بن گئی ہے جو بڑی غلط ہے، دیکھیں جی بہت وقت ہے، ہم معافی مانگ لیں گے، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، لیکن یاد رکھیں ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے اگر اللہ نے معافی کی توفیق نہ دی تو پھر انجام کیا ہوگا؟ تو انسان کو پہلے سے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، لیکن غلطی جان بوجھ کے کرنا اور اس پہ اصرار کرنا یہ آدم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ نہیں، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اس نے غلطی بھی کی اور آگے سے مناظرہ کرنے لگا۔ اللہ رب العزت نے شیطان سے کہا جب اس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ نے اسے کہا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک، اے ابلیس مجھے بتا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ حکم تو میں دے رہا تھا۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا، اتنی ہی بات کسی عقل مند کے لیے کافی تھی کہ اللہ کہہ رہے ہیں حکم میں دے رہا ہوں کیوں نہیں کیا، تو اللہ کا حکم ماننا ہمارے لیے لازم ہے۔ تو آگے سے بحث کرنے لگا، کہنے لگا قال انا خیر، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے بنایا، کیوں کروں؟ یعنی اپنی عقل کو لڑانے کا لگا اور بحث کرنے لگا اپنے مالک سے کہ اس میں حرج کیا ہے، میں نے کون سا غلط کام کیا ہے، یہ میرا استحقاق ہے، انا خیر، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اسے مٹی سے، میں کیوں کروں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں یہ بہت بڑی جسارت تھی جو شیطان نے کی، اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب قیامت تک کے لیے تو ملعون ہے، تجھ پہ کبھی میری رحمت نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، غلطی پہ مصر ہونا اور اکڑ جانا یہ انسان کی سب سے بڑی بد نصیبی ہے کہ انسان غلط کام بھی کرے اور اس پہ اصرار بھی کرے کہ کیا ہو گیا ہے، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ یہ بات اللہ کو اتنی بری لگی، کہا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،
اور یاد رکھیں جب انسان پھر بھی اتنی بڑی وارننگ کے باوجود مصر رہے تو پھر اللہ اس کے دل کو باندھ دیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اللہ ان کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، تالا لگا دیتے ہیں، پھر وہ سمجھتے نہیں ہیں کچھ بھی ہو جائے، پھر وہ اپنی بات پہ مصر اور اس کے جواز کے لیے دلیلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں بات تھی اس لیے میرا استحقاق تھا، فلاں اس طرح تھی اس لیے میرا حق تھا، میں نے اس طرح کیا، میرا منصب ہے، میں جیسے چاہوں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ یہ اچھے انسان کی علامت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات مجھے میرے رب نے کہی، اللہ فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، اچھا خطا کار وہ ہے جس سے جب بھی غلطی ہو وہ فوراً اللہ سے توبہ کرے۔ اس کی مثال سیدنا آدم علیہ السلام ہے، جب ان سے غلطی ہو گئی اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اللہ نے کہا قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، میں نے تمہیں کہا تھا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اس کی بات نہ ماننا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اتنے مضطرب، اتنے پریشان ہوئے کہ کہتے ہیں ہر وقت روتے رہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کو پھر ترس آیا، اللہ نے خود کلمات بتائے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، انسان کا گناہ پہ مضطرب ہو جانا، پریشان ہو جانا، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہم غلط کام کرنے کے باوجود ہمیں پریشانی نہیں ہوتی تو اپنے نصیب پہ رونا چاہیے ہمیں کہ ہمارا ضمیر مر چکا ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو انسان پریشان ہو جائے، مضطرب ہو جائے، اور اس کی کیفیت یہ ہو کہ وہ روئے اللہ کے سامنے کہ کسی طرح میری معافی کا رستہ نکل آئے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام بھی اتنا پریشان ہوئے کہ اللہ کو ترس آیا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، یہ بھی طریقہ پتہ نہیں تھا اللہ سے معافی کیسے مانگوں، کن کلمات کے ساتھ اللہ سے التجا کروں، تو پھر اللہ نے خود سکھلایا کہ اللہ رب العزت نے سکھایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اور ان کلمات کا تذکرہ سورۃ اعراف کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ بھول ہو گئی تو بے اختیار میرے حضور کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ میں نے بڑا ظلم کر لیا ہے اپنی جان پہ، مجھے تیری نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تھی، جس چیز کے کھانے سے تو نے منع کیا تھا مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ ہے اصل انسانیت، یہ ہے ایمان کی علامت۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا فرما دے۔ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، کوئی انسان غلطیوں سے مبرہ نہیں، لیکن طرز عمل سیدنا آدم علیہ السلام کا ہونا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اگر تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ میں خسارہ پانے والا ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے یہ میرے عزیز بھائیو، پہلی بات تو یہ کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز سیکھیں۔ دیکھیں نا، کوئی بچہ اچھے انداز میں بات نہ کرے تو کہتے ہیں اسے تمیز نہیں ہے۔ کیا جب ہم حرام و حلال کی طرف نہیں دیکھیں گے تو اللہ ہمیں نہیں کہیں گے اس انسان کو تمیز ہی نہیں ہے؟ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں یہ تمیز سیکھنی ہے۔ یہ ایٹیکیٹس ہیں، یہ اچھی عادات ہیں جو اللہ رب العزت ایک انسان میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو
اگر اللہ کو اپنا رب ماننے والے ہو، اگر تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو کلوا من طیبات ما رزقناکم، تمہیں جو کچھ رزق دیا گیا ہے اس میں حلال کھانا یا اس قیمت سے حلال چیز لینا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن جو 50,000 سال پہ مشتمل ہے، ابن آدم اپنے دونوں قدموں میں سے ایک قدم بھی ہلا نہیں سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے لے۔ پہلا سوال، میں نے تمہیں زندگی دی، کہاں فنا کی؟ دوسرا سوال، میں نے تمہیں جوانی دی، یہاں لفظ ہے کہاں تباہ کی، کہاں گزاری؟ تیسرا، 2 سوال ہیں، ایک ہی سوال کی 2 شکلیں ہیں، بتا مال کمایا کہاں سے، اور اس کا دوسرا حصہ خرچ کہاں کیا، اور چوتھا سوال، جو تجھے میں نے علم دیا اس پہ عمل کہاں تک کیا؟ دیکھیں بحیثیت مسلمان، علم سے مراد صرف یہ نہیں کہ مولوی صاحب کے پاس ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ کون سا مسلمان ہے جسے نہیں پتا کہ فلاں چیز غلط ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں حلال ہے، فلاں حرام ہے؟ شاید بہت سی جو ڈیپلی چیزیں ہیں ان کا بعض لوگوں کو نہ پتا ہو، لیکن ہر مسلمان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے۔ باوجود اس بات کے جاننے کے، کیا ہم بہت سی باتوں میں حرام کا ارتکاب نہیں کرتے؟ تو جب یہ سوال مجھ سے اور آپ سے ہوگا کہ جو علم آپ کے پاس تھا اس پہ عمل کتنا کیا، میرے پاس تو جواب نہیں ہے، شاید آپ دے سکیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ان چیزوں کا ہمیں جواب دینا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو غلطیوں کے لیے اللہ نے معافی، توبہ کا دروازہ رکھا ہوا ہے۔ ہم سے جو بھول ہو جائے فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان غلط کام کرتا ہے اس کے دل کے اوپر نقطۃ سودا، ایک کالا داغ لگ جاتا ہے۔ اب اس کے لیے خیر اور بھلائی کا رستہ یہ ہے، یہ معافی مانگے، وہ کالا داغ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر یہ معافی نہیں مانگتا، اس پہ مزید اور گناہ کر لیتا ہے، اور غلط چیز لے لیتا ہے، اور غلط رستہ اپناتا ہے، تو وہ کالا داغ بڑھتا بڑھتا اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا، سورۃ مطففین کی آیت پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کا دل زنگلود ہو جاتا ہے جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے سبب۔ یعنی یہ بات مت سمجھے کہ جو ہم غلط کام کرتے ہیں یا حلال کے بجائے حرام کا ارتکاب کرتے ہیں یا حرام چیزیں کھاتے ہیں، لیتے ہیں، اس کے اثرات نہیں ہیں۔ اس کا سب سے پہلا اثر انسان کے دل پہ پڑتا ہے، دوسرا اس کے چہرے اور اس کی زندگی پہ پڑتا ہے، تیسرا اس کے معاشرے پہ پڑتا ہے۔ ایک غلط کام میں کروں، وہ صرف میرے اوپر ہی نہیں، اس کے اثرات پورے معاشرے پہ آتے ہیں، کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جو اس انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ایک آدمی غلط کام، کوئی فراڈ یا کچھ کرتا ہے، جب وہ پکڑا جاتا ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں سارے کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ بھئی کون کرتا ہے؟ پھر وہ نام لیتا ہے، جی فلاں وزیر صاحب ہیں، فلاں ڈی سی او ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں بڑے منصب دار ہیں، وہ کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ تو اب غلط کام جو کر رہا ہے، اس کے اثرات نہ صرف اس کی ذات پہ ہوتے ہیں بلکہ معاشرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں
تاریخ میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آتا ہے. کہتے ہیں عراق کی سرزمین پہ ایک دن ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو چروا رہا تھا. جنگل کے اندر چراگاہ کے اندر ایک بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری کے بچے کو اٹھایا اور بھاگ نکلا. اب چرواہے اس معاملے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں، بھاگ کے درندے سے چھڑوا لیتے ہیں. عموماً ہوتا ہے کہ وہ شکار کو بچا لیتے ہیں. جب ایسا ہوا تو وہ وہاں بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. دوسرے چرواہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تیری سمجھ نہیں آئی، اگر بھیڑیے نے تیری بکری کا بچہ پکڑا تھا تو بھاگ کے اسے چھڑواتا، یہ کیا ہوا بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. کہنے لگا میں اپنی بھیڑ کے بچے کو نہیں رو رہا، میں سیدنا عمر کو رو رہا ہوں، اب عمر دنیا میں نہیں ہے. کہنے لگے تمہیں کیسے پتا ہے؟ مدینہ اتنی دور، 1000 سے زیادہ کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے، اور تم یہاں بیٹھے کہہ رہے ہو عمر نہیں ہے، تمہیں کہاں سے خبر آ گئی؟ یہ موبائل کا زمانہ تو نہیں ہے تھا کہ اسی وقت میسج آیا پتہ چل گیا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا یہی بھیڑیا روزانہ اسی گھاٹ پہ میری بکریوں کے ساتھ پانی پیتا تھا، لیکن عمر کا عدل تھا کہ کبھی اسے جرت نہیں ہوئی. آج لگتا ہے عمر نہیں ہے. اور تاریخ میں لکھا ہے، ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی جب اس شخص نے یہ بات کہی تھی. تو یہ کوئی بھی انسان ہے، اس کا ایک دائرہ کار ہے. وہ یہ مت سمجھے کہ جو کر رہا ہوں صرف اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، اچھا یا برا. اگر وہ اچھا کرتا ہے تو اس کے اثرات اس کے معاشرے پہ ہوتے ہیں، اگر وہ برا کر رہا ہے تو اس کے اثرات اس کے معاشرے پہ ہوتے ہیں. اس لیے ہم صرف اپنی ذات کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اپنے معاشرے کے اندر غلاظت پھیلانے کے یا اپنے معاشرے کی اصلاح اور صفائی کے ذمہ دار ہیں. اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، ہم دیکھیں کہ اللہ نے یہ ہمارے لیے حلال کیا ہے یا حرام. اگر حلال ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی توفیق سے اس عمل کو کریں. اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے قدموں کو روک لیں، وگرنہ یہ قدم گناہ کی طرف نہیں جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ ہر حلال کام کرنے، ہر حلال چیز کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حرام سے ہمیں محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ایک بھائی نے آپ سے التماس کی ہے کہ مسجد کے مستقل جمعے کے نمازیاں گل روڈ سے تشریف لاتے ہیں. ریاض صاحب وہ سیڑھی سے گرے ہیں، دماغ میں چوٹ آئی ہے اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں. اللہ رب العزت ان پہ رحم فرمائے اور انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک بھائی جان ہیں، انہوں نے کہا میں دفتری کام کر سکتا ہوں. پچھلے جمعے کو بھی اس مسجد میں آیا تھا، اپیل کروائی تھی، میں سروس چاہتا ہوں، میرے گھریلو حالات اچھے نہیں ہیں. اللہ آپ پہ رحم فرمائے. میرے عزیز بھائی، اس کے لیے آپ مختلف فیکٹریوں میں یا جہاں آپ کام کر سکتے ہیں جائیں. اگر وہاں کوئی سفارش کی یا کچھ معاملے کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ میں خود آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو کوشش کرنی ہوگی. اللہ آپ کی مدد فرمائے اور آپ کے اور ہر مسلمان کے جو ایسے حالات سے دوچار ہے، اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے.
یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، ہمارے گھریلو حالات ٹھیک کرے، اللہ سب مسلمانوں کے حالات کو بہتر فرما دے، اللہ سب کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اللہ سب کے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے 2 بھتیجی ہیں جن کی عمر 7 اور 5 سال ہے، وہ بالکل کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اللہ ان کی مدد فرمائے، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے جنہیں اولادوں سے نوازا ہے اللہ سب کی اولادوں پر رحم فرمائے، اللہ ان کی اصلاح فرمائے، اللہ سب کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ نے اولادیں دے کے بھی جنہیں آزمایا ہے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اس آزمائش میں ان کی مدد فرمائے، اور جنہیں اولادوں سے نہیں نوازا اللہ اپنی رحمت سے نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے صحت زندگی والا اولاد نصیب فرمائے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ یہ ایک سوال ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، میرے عزیز بھائیو، خامد ہے یا بیوی، یہ زندگی چلتی ہوئی زندگی کے 2 پہیے ہیں، اللہ نے ہر دونوں کے کچھ حقوق رکھے ہیں۔ اگر خامد اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو وہ مجرم ہے، اگر بیوی خامد کے حق ادا نہیں کرتی تو وہ مجرم ہے۔ تو جہاں تک بیوی کا خامد کے والدین، ان کے بہن بھائیوں کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھنا اور انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ہے۔ اسی طرح خامد کا اپنی بیوی کے خاندان کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھنا اور انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس پہ الزام لگاتا ہے، الزام لگانے کا مطلب چھوٹی سی بات نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے ملعون ٹھہرتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد پہ رحم کریں، اپنے ساتھ تو جو معاملہ ہونا ہے وہ اپنی جگہ پہ، ان چیزوں سے کہ میاں اور بیوی کا کلیش اولاد کے اوپر اچھے اثرات مرتب نہیں کرتا۔ اگر آپ انہیں یہ سمجھیں کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے، جس طرح آپ ان پہ حق رکھتے ہیں، آپ پہ ان پہ بہت سی چیزیں لازم ہیں، اسی طرح ماں پہ بھی ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ انسان پہلے خود مضبوط ہوتا ہے، عورت کمزور ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اولاد جوان ہوتی ہے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، عورت طاقتور ہو جاتی ہے۔ جب انسان پہ وہ وقت آتا ہے تو پھر اپنا کیا ہوا ظلم سامنے آتا ہے کہ نہ اولاد نہ بیوی کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ اس لیے جب اللہ نے آپ کو جس وقت قوت دی ہے اسے سنبھال کے رکھیں اور احترام کریں اولاد کے لیے اپنی بیوی کا، تاکہ آنے والے وقتوں میں وہ بھی آپ کے احترام کا سبب بنے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، ایسی باتوں سے بحیثیت مسلمان ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ ہمارے گھروں میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ یہ کیا اسلامی روح سے یہ جائز ہے ہم گلی یا چوراہے یا گزرگاہ میں بیٹھ کر گفتگو گپ شپ کریں، اور دوستوں کی رائے میں اگر کوئی غیر محرم خاتون گزرے ہم بیٹھے ہوئے نگاہیں نیچی کر لیں تو گزرگاہ میں بیٹھنا کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں مت بیٹھو، اگر بیٹھنا ہے تو اس کا حق ادا کرو۔ آپ پوچھا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آنے جانے والے پہ سلام کرو
اور ان کو اذیت نہ دو۔ اگر ہمارے بیٹھنے سے خواتین کو اذیت ہوتی ہے تو پھر ہمارا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے، نگاہیں نیچی کریں یا اونچی کریں۔ ہم بعض اوقات ایسے حالات یا ایسے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں یا ایسے طریقے سے بیٹھتے ہیں جس سے آنے جانے والوں کو اذیت ہوتی ہے، تو یہ اذیت ہو تو پھر ہمارا بیٹھنا درست نہیں۔ اگر اذیت نہیں ہے تو پھر رستے کا حق ادا کریں، تو پھر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک بھائی نے سوال 3 کیے ہیں۔ ممتاز قادری کو پھانسی، پرویز مشرف کو باہر جانے کی اجازت اور حقوق نسواں بل کی منظوری۔ اللہ یعوذ باللہ، میرے عزیز بھائی کسی بات کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ جو جہاں تک حقوق نسواں کا بل ہے، یہ ہر کام میں صریحاً اللہ رب العزت کے حکموں کے الٹ چل رہے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں وہ وقت دور نہیں، یہ سارا کچھ ان کی ذلت کا سبب بنے گا۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے ممتاز قادری کی پھانسی، ذرا ہوش سے بات سنیں، جذبات سے نہیں۔ یاد رکھیں کسی کو قتل کرنے کا حق اسلام نے کسی کو نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو اگر برائی کی حالت میں خود دیکھ لوں تو میں کیا کروں؟ آپ نے کہا 4 گواہ لاؤ۔ اس نے بڑی بے باکی سے کہا، کہنے لگا جی میں گواہ ڈھونڈوں گا یا اس کو قتل کروں گا؟ آپ نے فرمایا تجھ سے زیادہ میں غیرت مند ہوں، مجھ سے زیادہ اللہ غیرت مند ہے، تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم قتل کرو۔ تو اس لیے دوسری بات یہ یاد رکھیں، جن حالات میں ملک گزر رہا تھا، اگر یہ میرا اپنا بھائی بھی ہوتا تو میری سوچ یہی ہوتی کہ جن حالات میں اگر انہیں ریلیف دیا جاتا تو جتنے قتل اسلام کے نام پہ اس وقت کیے جا رہے ہیں، یہ دروازہ کھل جاتا ہمیشہ کے لیے۔ آپ نے آج سے تقریباً 17-18 سال پہلے خیالی میں ایک شخص تھا، ایک ڈاکٹر تھا، اس کے مقابلے میں ایک مسجد کے مولوی صاحب تھے، وہ بھی مر گئے ہیں، وہ بھی قتل ہو گیا تھا۔ وہ ان کی رقابت تھی آپس میں، انہوں نے ایک پلاننگ کر کے قرآن پاک ایک عورت کو دے کے اس کے پاس اس کے کلینک میں بھیجا اور اسے آگ لگائی، اوپر سے بندے آ گئے، پھر مسجد کی لاؤڈ سپیکر میں اعلان ہوئے، لوگ آ گئے، لوگوں نے ڈنڈوں کے ساتھ مار مار کے اسے تڑپا تڑپا کے قتل کر دیا۔ جب بعد میں انویسٹیگیشن ہوئی پتہ چلا کہ اصل معاملہ یہ تھا، لیکن اس کی پیچھے چونکہ ایک مذہبی تنظیمیں تھی، انہوں نے احتجاج کر کے اس مولوی کو بچا لیا، لیکن وہ بعد میں بڑی بری موت مرا، میں خود اس کا شاہد ہوں، میں نام کسی کا نہیں لیتا۔ یہ شریعت ایسا دروازہ نہیں کھولتی۔ اس سلمان تاثیر نے جو کچھ کیا وہ قابل فخر نہیں ہے، وہ اپنے انجام سے دوچار ہے انشاءاللہ، وہ اس سے بری نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اپنے معاشرے کے امن کو قائم رکھنے کے لیے کسی غلط چیز کی حمایت کرنا یہ دستور ہی نہیں ہے۔ تیسری بات، پرویز مشرف کو باہر بھیجنا، یہ ہمیشہ آج تک ہمارا ملک جو کرپشن کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس کا سبب یہ سب چور اچکے ہیں جو ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں اور آنے والے چور کو رستہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حشر المتکبرون، یہ متکبر لوگ جو ہیں ان کا حشر پتہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ انہیں گبریلا کیڑا بنائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس کی ہاتھی کی طرح سونڈ ہوتی ہے، یہ پخانہ کر کے اپنا منہ اس کے اوپر لپیٹتا ہے،
کہا قیامت کے دن اللہ گبریلا کیڑا ہی نہ بنائے گا اور یہ اپنا پخانہ روندیں گے. یہ قوم کا مال کھا کے قوم پہ ظلم کر کے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، احتجاج کرنے سے ان بے شرموں کو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن آج تک ہر جانے والا حکمران عبرت کا نشان بنا ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ بنیں گے. جو کرتا ہے انشاءاللہ اس ظلم کا جواب ضرور اللہ کے ہاں دے گا. اور یہ بھی میں عرض کر دوں، کل آنے والے حالات کا مجھے نہیں پتا، یہ اللہ جانتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر انہوں نے اس وجہ سے اسے چھوڑا ہے کہ یہ شخص دوبارہ ہم پہ مسلط ہو جائے گا، تو اللہ انشاءاللہ وہ دن کبھی نہیں لائیں گے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے، سگریٹ پینے سے اتنا نشہ تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کیا یہ حرام ہے؟ میرے پیارے بھائی، میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ کی حدیث پڑھی تھی، ہر وہ چیز جس کے زیادہ کرنے سے نشہ ہوتا ہے اس کا کم کرنا بھی حرام ہے. کیا والدین کو اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی کی تقسیم بچوں میں کر دینی چاہیے؟ اگر تو کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک گفٹ ہوگا، اس میں بیٹی اور بیٹے دونوں برابر ہوں گے، وہ ان کو اسی طرح دیں گے. قبرستان میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں جاتے کہتے السلام علیکم یا اہل دیار المؤمنین انتم السابقون ونحن اللاحقون یغفر اللہ لنا ولکم. سلامتی ہو تم پہ اے قبروں والو، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تم سے ملنے والے ہیں، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں. یہ رسول اللہ پڑھتے. فاتحہ سے مراد صرف سورت فاتحہ ہے. یہ دیکھیں، ایک غلط العام لفظ بولا جاتا ہے کہ فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں. فاتحہ کیا ہے؟ اصل میں اگر ہم کسی کے گھر کسی کی فوتگی پہ جاتے ہیں تو شریعت کی اصطلاح میں ہے ہم تعزیت کے لیے جا رہے ہیں. تعزیت ہے کہ ان کو صبر کی تلقین کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے کسی کے پاس جاتے، یعنی اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکے یا تو پھر آپ اس کے گھر تعزیت کے لیے جاتے تو آپ کہتے ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى وکل شیء عنده اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. جو کچھ تجھ سے لیا گیا یہ اللہ کا تھا، اور جو کچھ تیرے پاس ہے یہ بھی اللہ کا ہے، اس لیے فلتصبر ولتحتسب، صبر کر اور اللہ سے اجر کی امید رکھ. یہ ہے تعزیت. اگر آپ کو پتہ چلا کہ آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکے تو آپ اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا. اگر اس کے علاوہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے دعا رکھی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. سورۃ حشر 28واں پارہ، اس کے دوسرے رکوع کے آغاز میں یہ دعا ہے. تو یہ وہ کلمات، وہ طریقہ کار ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا. اپنے پاس سے باتیں نہیں بنانی چاہیے. یہ خواتین کے لیے اعلان ہے الہدا انٹرنیشنل کی طرف سے 29 مارچ تا 18 اپریل یہ قرآن کریم کی تجوید، تفسیر کا تربیہ، لیکچر، دعائیں، یہ سارا کچھ ہوگا. 9:30 بجے سے لے کر 12:30 تک، سوموار تا جمعہ. یہ ماڈل ٹاؤن برانچ مدرسہ معارف القرآن والحدیث، گلی نمبر 7، چاندنی چوک میں. جو خواتین اس میں شامل ہونا چاہتی ہیں وہ چلے جائیں. یہ شیخ محمد اشرف صاحب وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان پہ رحم فرمائے. یہ کنوکیشن ہے 25 مارچ 2016 منعقد کی جا رہی ہے. مہمان خصوصی ہوں گی استاذہ نگت ہاشمی. خواتین کے لیے یہ ہوگا 3:30 سے 5:30 شام تک، شیلٹن ہوٹل نزد گلشن اقبال پارک گجرانوالہ. یہ جو خواتین جانا چاہتی ہیں، یہ 25 مارچ آج 3:30 سے 5:30 تک، اس میں خواتین کے متعلق دروس ہوں گے.
اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے. اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین. اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا